العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ منبر رسول پر بڑی عظیم شخصیتیں، بڑے علم کے پہاڑ، بڑی بڑی قد آب شخصیات تشریف فرما ہیں. میں ہر ایک کا تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے. مجھ کو مختصر اور قلیل وقت دیا گیا ہے تاکہ میں اختصار میں اپنی بات کو ختم کر دوں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جملہ اراکین اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں بالخصوص طریقے سے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے صاحبزادگان اور بالخصوص طریقے سے میرے عزیز قابل قدر حضرت علامہ مولانا محمود غازی اظہری صاحب کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ناکارہ کو ایوارڈ دینے کے لیے چنا. بہرحال یہ ان کی محبتیں ہیں، میں اس لائق نہیں تھا لیکن انہوں نے اٹھا کر مجھ کو اوج ثریا تک پہنچا دیا. میں چند منٹ میں اپنی گفتگو کر کے ختم کیے دیتا ہوں. حضرت فیض ربانی صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ نعت شریف کے چند اشعار پڑھے جائیں. چونکہ میں نعت شریف نہیں پڑھتا ہوں اور نہ میری آواز اس لائق ہے کہ میں آپ حضرات تک نعت پاک پہنچاؤں یا نعت کے اشعار پہنچاؤں. بس نثر میں چند شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میری مٹھی میں ہے کچھ خاک تیرے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک تیرے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. میری مٹھی میں ہے کچھ خاک تیرے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. اور کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. مت دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. اور حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ تو ان کے نام کے ساتھ لفظ قادری ایسا مل گیا ہے گویا کہ یہ جزء لا ينفك ہے، یہ تو جدا ہی نہیں ہوتا. تو اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ لو، ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادے علی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادے علی لکھ
ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے، ان کے سائے میں میرے بھی نام کے آگے قادری لکھ دو، تو ہم تو قادری ہیں، علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہ کے خوشچی ہیں، ان کے دربار کے ٹکڑے کھانے والے ہیں۔ اگر ہم کو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کسی ایوارڈ سے نوازا ہے تو اس میں بھی علامہ ارشد القادری کی روح کار فرما ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری نے، آپ کا یہ وصف تھا کہ آپ جس علاقے میں جاتے اس علاقے کے اولیاء کرام سے آپ کا رابطہ رہتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے ملاقات کرتے، ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر وہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہوتے تو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جس علاقے میں تشریف لے جاتے اس علاقے کے بزرگ کے مزار پہ حاضری دیتے اور وہاں استغاثہ پیش فرماتے، اپنی درخواست لگاتے اور عرض کرتے کہ حضور میں اس علاقے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ علامہ ارشد القادری کو اس بزرگ کے مزار سے اشارہ مل جاتا تھا، چاہے خواب کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، آپ کو اشارہ مل جایا کرتا تھا اور اشارہ پاتے ہی آپ اپنا کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ جب ذاکر نگر میں آپ تشریف فرما ہوئے اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی آپ نے بنیاد ڈالنا چاہی، اس کو بام عروج تک پہنچانا چاہا، تو علامہ ارشد القادری نے غور کیا کہ اس ادارے کا نام کیا رکھا جائے۔ آپ نے سوچا، غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس علاقے کی مشہور شخصیت اور بارگاہ الہی کی محبوب شخصیت، ان کا نام نظام الدین اولیاء ہے، انہی کے نام سے ادارے کا نام رکھ دیا جائے۔ اس لیے کہ علامہ ارشد القادری جانتے تھے کہ جس طریقے سے نظام الدین رب کی بارگاہ کا محبوب ہے، اسی طریقے سے دہلی میں جامعہ نظام الدین بھی لوگوں کی محبت کا مرکز ہے۔ اس ادارے کو کوئی کتنا ہی گھٹانا چاہے گھٹا نہیں سکتا ہے، اس کے مرتبے کو کم کرنا چاہے کم نہیں کر سکتا، یہاں کے طلباء کو کوئی زیر کرنا چاہے کر نہیں سکتا۔ مجھ جیسے ناکارہ کا چیلنج ہے، کوئی بھی پتیدہ ارشد القادری کے غلام سے مناظرہ کر لے کر دیا ہوگا۔ ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک بدعقیدہ نے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا نام تو ارشد ہے اور میرا نام ارشاد ہے، ارشاد مصدر ہے، ارشد مصدر سے نکلا ہے، آپ تو مجھ سے نکلے ہو، آپ مجھ سے مناظرہ کیا کر سکتے ہیں؟ علامہ ارشد القادری نے جواب دیا تھا، ارے نادان سن لے، الارشاد کالمخنث لا یذکر ولا یؤنث، مصدر جو ہوتا ہے مخنث ہوتا ہے، نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا رئیس القلم
کہ آپ تو مجھ سے بنے ہو. سامنے والا بدعقیدہ ارشاد تھا مگر علامہ نے ایسا جواب دیا, اس کے منہ پہ مہر لگا دی, اس کی بدعقیدگی کا منہ بند کر دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا, ارشاد یہ مصدر ہے اور المصدر کالمخنث, مصدر جو ہوتا ہے وہ ہجرا ہے, نہ معرب ہوتا ہے نہ مات ہوتا ہے. ارے تو آج شک سے مناظرہ کیا کرے گا, پہلے تو اپنے آپ کو مرد ثابت تو کر دے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ اس جامعہ سے فارغ طلبہ کسی لائق نہیں ہے. آپ کو ان کی عظمتیں نہیں معلوم ہے, آپ کو ان کی رفعتیں نہیں معلوم ہے, آپ کو ان کی بلندیاں نہیں معلوم ہے. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر, یہاں تک کہ جامعہ الازہر جیسی یونیورسٹی کے اندر سب سے زیادہ اچھے مارکس لانے والے, سب سے اچھے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی جماعت جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سے فارغ. اور یہ آپ اپنے نصیبہ پر فخر کریں کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے ایک ایسا عظیم ادارہ آپ کو عطا فرما دیا ہے. ورنہ ہمارے عقیدوں کا حال برا تھا, ہمارے عقیدے کو سوارتا. اور اللہ کا کرم دیکھیں, علامہ ارشد القادری نے اپنا نائب بھی پیدا فرما دیا ہے محمود غازی کی شکل میں, جن کے اندر کوئی فکر پائی جاتی ہے تو علامہ ارشد القادری کے اندر پائی جاتی تھی. آج اس ادارے کی ترقی دیکھیں, آج اس ادارے کے شعبے جات کا آپ ملاحظہ کریں, آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی علامہ ارشد القادری کی فکر کہ اگر کوئی ضامن ہے اور ان کی فکر کے کوئی مالک ہے تو وہ محمود غازی. اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید حوصلہ عطا فرمائے. انہوں نے اس ادارے میں کتنے شعبے قائم کر دیے, تخصص صرف اس میں قائم کر دیا, فتویٰ یہاں سے دیا جا رہا ہے, ادارے شرعیہ یہاں قائم کر دیا گیا. آپ اس کی عمارت دیکھ رہے ہیں, لائبریریاں یہاں بنائی جا رہی ہیں, طلباء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. اور وہ طلباء جو بڑے بڑے مدرسوں سے عالم فاضل ہوتے آتے ہیں, ان کا یہاں داخلہ ہوتا ہے اور ہونے کے بعد وہ یہاں 2 سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ یہاں سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ ادارہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے, یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی دیرینہ آرزوؤں اور تمناؤں کا محور اور مرکز ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس ادارے کے جملہ معاونین کو اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. آپ اس ادارے کے اگل بغل رہتے ہیں, متصل رہتے ہیں, جہاں اہل سنت کا ادارہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, اسی کو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ. جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جملہ اراکین, معاونین اور مدرسین کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. اور مجھ ناکارہ کی یہ چھوٹی سی یہ بطور شکریہ, بطور امتنان جو میں نے کچھ عرض کیا, اس کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم.